کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے مقام پر لا کر کھڑا کرتی ہے جہاں ہم خود سے، اپنے نصیب سے، یہاں تک کہ اپنے رب سے بھی سوال کرنے لگتے ہیں۔ دل کہتا ہے آخر میں کیوں ٹوٹ رہا ہوں؟ کیوں سب چھن رہا ہے؟ کیوں دعائیں رک گئی ہیں؟ اور تب اگر تم علم، صبر اور یقین کے دروازے کھولو تو تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سنائی دیتے ہیں جو صرف قول نہیں، زندگی کا فلسفہ ہیں۔ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: جب تم دیکھو کہ دنیا تم سے منہ موڑ رہی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں ایک الہی راز چھپا ہے۔ دنیا جب دور جاتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، خواب ٹوٹ جاتے ہیں، دعائیں تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں، تو انسان سمجھتا ہے کہ وہ تنہا ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ دنیا کے سہارے تب ہی چھینے جاتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے کہ تم صرف اسی کے سہارے بن جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک سچا واقعہ: ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، روتے ہوئے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری زندگی میں سکون نہیں رہا، کاروبار ٹوٹ گیا، لوگ ساتھ چھوڑ گئے، دل جل رہا ہے، اللہ ناراض لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، اللہ ناراض نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ تم اب اس دنیا کے سہاروں سے آزاد ہو جاؤ اور اس کی محبت کے محتاج بن جاؤ۔ پھر فرمایا، جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تب اللہ اس سے کہتا ہے، اب آ جا میرے بندے، میں ہی تیرا کافی ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص رو پڑا اور بولا، میں نے تو سمجھا سب چھن گیا، لیکن اب لگتا ہے سب کچھ مل گیا، اللہ مل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا کی دوری ہمیشہ سزا نہیں ہوتی بلکہ دعوت قرب ہوتی ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو دنیا کی چمک دھمک سے الگ کرتا ہے تاکہ ان کا دل صرف نور معرفت سے بھر جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء، صابرین یا اہل دل گزرے ہیں، ان کی زندگی کا آغاز ٹوٹنے سے ہوا اور انجام اللہ کے قرب پر ختم ہوا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سچا واقعہ: حضرت ابراہیم بن ادہم ایک بادشاہ تھے، دولت، شان و شوکت، دنیا کی ہر نعمت موجود تھی۔ ایک رات محل کی چھت پر سوئے ہوئے تھے، کسی نے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ آواز آئی، میں اونٹ کی تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، پاگل ہو، یہ محل ہے، یہاں اونٹ کہاں سے ملے گا؟ آواز آئی، تو پھر تو بھی پاگل ہے، اس محل میں تو اللہ کیسے ڈھونڈے گا؟ یہ جملہ ان کے دل میں بجلی بن کر گرا، دنیا سے منہ موڑا اور اللہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ اور تب سمجھ آیا، دنیا سے منہ موڑنا اللہ کی طرف بڑھنے کی شروعات ہے۔ جب دنیا تم سے دور جائے، سمجھ لو اللہ تمہیں اپنے قریب لا رہا ہے۔ جب لوگ چھوڑ جائیں، سمجھ لو اللہ کہہ رہا ہے، میں ہوں نا۔ جب دعائیں رک جائیں، سمجھ لو اللہ کہہ رہا ہے، میں تمہیں تیار کر رہا ہوں، ابھی نہیں، بہتر وقت پر۔ یا اللہ، جب دنیا ہم سے منہ موڑے تو ہم دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ تیرے قدموں کی طرف پلٹ آئیں۔ ہمیں وہ آنکھ عطا کر جو دنیا کی حقیقت دیکھ سکے، اور وہ دل جو تیری رضا پر راضی رہ سکے۔ ہمیں وہ قرب عطا کر جس میں سب چھوٹ جائے مگر تو نہ چھوٹے، آمین۔ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی دنیا تنگ کر دیتا ہے تاکہ وہ دل سے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ یہ قول بتاتا ہے کہ مصیبت، تنگی، دنیا کی بے رخی دراصل اللہ کے قرب کا آغاز ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ بندہ دنیا کے دھوکے سے نکلے تو وہ اس کے دل سے دنیا کی مٹھاس ختم کر دیتا ہے تاکہ وہ صرف اللہ کو چاہنے لگے۔ ایک سچا واقعہ: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ امام صاحب شدید مالی تنگی میں تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ایک شخص آیا اور کہا، آپ جیسے عالم پر یہ حال؟
کیا اللہ آپ سے ناراض ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر بولے، نہیں، اللہ ناراض نہیں۔ اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی دنیا تنگ کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی ضرورتیں بندوں سے نہیں صرف اپنے رب سے مانگنا سیکھیں۔ اسی رات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، یا اللہ اگر یہ تنگی تیرا قرب ہے تو یہ تنگی ہمیشہ رہے۔ اور کچھ دن بعد ایک امیر شخص نے آ کر ان کے قرض چکا دیے۔ تب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے مانگا تھا تیرا قرب، تو نے دے دی اپنی کرم کی صورت۔ جب دنیا تنگ لگنے لگے، جب سہارا کوئی نہ رہے، تو سمجھ لو اللہ کہہ رہا ہے، میرے بندے اب سب چھوڑ، صرف مجھ پر بھروسہ کر۔